تو گھر کا آدمی آگے بڑھا, سگا چچا آگے بڑھا, اور آگے آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے الہٰذا جمعتنا یا محمد تبا لک, اے محمد کیا اسی لیے تو نے جمع کیا, ہم کو اکٹھا کیا, یہی سنانے کے لیے, اپنی کہانی بتانے کے لیے, اپنی سٹوری سنانے کے لیے تو نے ہم کو یہاں جمع کیا؟ الہٰذا جمعتنا, کیا اسی لیے یہاں ہم کو اکٹھت کیا, یہاں تو نے ہم کو جمع کیا؟ تبا لک, اگر اپنی سٹوری سنانا تیرا مقصد ہے تو تو برباد ہو جا. تبا لک, اے محمد تو مٹ جا, اے محمد تیرا نام و نشان ختم ہو جائے, تیرا نام و نشان مٹ جائے. دیکھا کتنا بڑا ایکشن لیا ابو لہب نے, اے محمد تو مٹ جا, تبا لک یا محمد, اے محمد تو برباد ہو جا. اس ایکشن کا اگر فوراً ریئیکٹ ہوتا اور اللہ کے نبی اگر غصے میں آ جاتے تو جانتے ہو حالات بگڑتے. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ میں اس بات کو کیوں کہہ رہا ہوں, بہت اچھی طریقے سے آپ سمجھ رہے ہوں گے. آج مسلمان بڑا جذباتی ہو گیا ہے, کہیں پر بھی کوئی ایکشن ہوتا ہے ہم اس کے جواب میں فوراً ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور یہی تو ہمارا دشمن چاہتا ہے. ہم ان کے ہاتھوں میں فوراً دونوں سویٹس لڈو ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ لو, وہ جو چاہتے ہیں ہم ان کو ان کے مقصد میں کامیاب کر دیتے ہیں, اور پھر وہ ایک بات کا بونڈر بن جاتا ہے. اتنی بڑی بات ہوتی نہیں ہے جتنا بنا دیا جاتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا کہ تبا لک یا محمد, اے محمد تو برباد ہو جا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے اپنے چچا ابو لہب کو یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی. بہت سے لوگ ٹھیک ہے, ارے یار کم سے کم مجھے آپ سے ایسی توقع نہیں تھی, ایسی امید نہیں تھی. نہیں, آپ نے یہ بھی نہیں کہا. خاموشی کے ساتھ پہاڑی سے اترے, نیچے اترنے کے بعد سیدھے چل دیے. خاموشی نے یہ بتا دیا کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے. بہت سے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے. اسی لیے مثل مشہور ہو گئی کہ ہاتھی خاموشی کے ساتھ چلتا رہتا اور کتے بھونکتے رہتے ہیں. 1000 کتوں کے بھونکنے پر بھی ہاتھی کی خاموشی مشہور ہے. ہاتھی ہر بھونکنے والے کتے کے آواز پر اگر پیچھے مڑ مڑ کر دیکھنے لگے تو پھر ہاتھی اپنی منزل مقصود تک, اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. اگر اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو خاموشی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیے. ہر کسی کے سوال کا جواب دینا, ہر آندھی سے ٹکرا جانا, اور ہر حالات میں ہم ایکشن کا ریئیکٹ کرنے لگے اور اس کا جواب دینے لگے تو ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. ہم اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. میرے بھائیوں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتلا رہی ہے کہ ایکشن کا ریئیکشن نہیں, پہلے سوچو سمجھو اس کے بعد غور کرو. اس کے بعد غور کرنا چاہیے. آپ اپنے گھر چلے آئے. جب آپ اپنے گھر آ گئے, اللہ کے نبی تو خاموش رہے, نبی اکرم نے تو کوئی جواب نہیں دیا, لیکن اللہ رب العالمین نے ابو لہب کی زبان سے نکلے ہوئے ان جملوں کو ریکارڈ کر لیا, اور اس کے بعد محمد رسول اللہ کی طرف سے جو دفاع کیا اللہ رب العالمین نے, وہ قیامت کی صبح تک رہے گا. 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر یہ سورت نازل ہوئی تھی اور آج بھی پڑھی جاتی ہے, اور قیامت کی صبح تک ابو لہب کے اوپر بد دعا کرتی رہے گی. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. میرے نبی کو کہتا ہے کہ برباد ہو جا. تبت یدا ابی لہب, اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں, تیرے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں. وتب, اور تو بھی مٹ جا, تیرا نام و نشان بھی مٹ جائے. اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا. اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ صبر کے ساتھ اگر آپ خاموش رہ جائیں, آپ دفاع نہ کریں, تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے دفاع ہوتا ہے. میرے بھائیوں, یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہمیں بہت ہی ہوشیاری اور دانائی اور عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے.
ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یہ دعوت و تبلیغ، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، یہ ایسے ہی فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، جیسے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے. جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے فلاں بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ اللہ رب العالمین اس بستی کے اندر اپنا عذاب نازل کرنے والا ہے. اے موسیٰ تم اس بستی کو چھوڑ دو. سنو ادھر، ہم کیا لوگوں کو نماز اور روزے کی دعوت و تبلیغ کریں گے اور لوگوں کو بلائیں گے نماز اور روزے کی طرف؟ جو قوم کرکٹ کھیلنے میں اپنا دن برباد کر دیتی ہو، جو قوم شطرنج کھیلنے میں اپنا دن برباد کر لیتی ہو، کارڈز کھیلنے میں اپنا وقت برباد کر لیتی ہو، کیرم بورڈ کھیلنے میں اپنا دل برباد کرتی ہو، اس قوم سے توقع نہیں رکھی جا سکتی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ فلاں فلاں بستی سے نکل جاؤ، کیونکہ اس بستی پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی رہتا ہے. لو، نیک بندہ، نیک کہہ دیا اب آپ سمجھ گئے ہوں گے، اس کے اندر ہر خوبی ہے. نمازی بھی ہوگا، روزدار بھی ہوگا، اللہ والا بھی ہوگا، اللہ سے ڈرتا بھی ہوگا، حلال و حرام کا خیال بھی رکھتا ہوگا. موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا اے اللہ اس بستی میں تیرا ایک نیک بندہ بھی موجود ہے، کیا میں اس بندے کو اپنے ساتھ نکال لوں؟ اللہ نے فرمایا نہیں، اے موسیٰ اس نیک بندے کو اسی بستی میں رہنے دو. اللہ کا جب عذاب آئے گا تو اس نیک آدمی پر بھی آئے گا. پوری بستی کو جب اللہ اپنے عذاب میں لپیٹے گا تو اس نیک آدمی پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا. آنے دو اس کو، تم اس بستی سے مت نکالو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اس نیک آدمی کا قصور کیا ہے، اس نیک آدمی کی غلطی کیا ہے، وہ تو نیک ہے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ اس نیک آدمی کا قصور یہ ہے کہ خود وہ نیک عمل کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، لیکن ان بستی والوں کو نماز کا حکم نہیں دیتا، روزے کا حکم نہیں دیتا. وہ اپنی نماز پڑھ کے چلا آتا ہے، اپنا روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن وہ محلے والوں کو نماز اور روزے کی دعوت نہیں دیتا، وہ نیک چیزوں سے کا حکم نہیں دیتا اور برائیوں سے نہیں روکتا. اس لیے اس آدمی پر بھی اللہ کا عذاب آئے گا، میرا عذاب اس نیک آدمی کے اوپر بھی آئے گا. یہ واقعہ ہمیں بتلا رہا ہے کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں لیکن برے لوگوں کو برائیوں سے نہیں روک رہے ہیں، اور ہم ان کو نماز اور روزے کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، اچھے کام کی طرف نہیں بلا رہے ہیں، تو ہم بھی برابر کے مجرم ہیں. ہمیں اسی فہرست میں، اسی لسٹ میں ہمارا بھی نام لکھا جائے گا جس لسٹ کے اندر برے آدمیوں کا نام لکھا ہوا ہے. ہم بچ نہیں سکتے اس سے. اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ اس نیک آدمی کو بھی اسی بستی میں رہنے دو، اس نیک آدمی کو بھی جب عذاب آئے گا میرا، برے آدمیوں کے ساتھ ساتھ اس نیک آدمی پر بھی میرا عذاب آئے گا، اس کو بھی مٹا دیا جائے گا. یہ صورتحال ہے. لیکن دعوت و تبلیغ میں بھی اللہ رب العالمین نے ایک چیز کی شرط لگا دی ہے. جب کسی کو نماز کی دعوت دو، روزے کی دعوت دو، حج کی دعوت دو، اچھے کام کی دعوت دو، تو اس میں بھی تمہارا لہجہ، تمہارا انداز گفتگو بڑا نرم ہونا چاہیے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ. لوگوں کو جب اللہ کے دین کی طرف بلاؤ تو حکمت کے ساتھ، دور اندیشی کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ، اور موعظۃ الحسنہ اور بہترین انداز سے بلاؤ. جا رہے ہیں ساتھ کچھ لوگ کیرم بورڈ کھیل رہے ہیں، چل نماز پڑھنے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. کرکٹ کھیل رہے ہیں، مروں کے پتہ چلا چل نماز پڑھنے، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. جب آپ دین کی دعوت کے لیے بھی کسی کو بلائیں تو اس میں بھی